اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج کی میری اس کہانی میں نے آپ کو والدین کی قدر، ان کے مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے بارے میں بتانا ہے۔ اللہ کرے کہ میری ان گزارشات پر آپ لوگ عمل کر لیں، اس سے جہاں آپ کی اخروی زندگی بہتر ہوگی وہیں میرے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا، کیونکہ نیکی کا راستہ دکھانے والے کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، جبکہ نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ دوستو، غور کریں کہ ہمارا معاشرہ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کے حوالے سے کس جگہ کھڑا ہے۔ کیا ہم بطور مسلمان اپنا کردار اسلامی خطوط کے مطابق ادا کر پا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں اللہ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے، اور جس نے اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حسن سلوک نہ کیا تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہتے ہیں، اور اگر والدین میں ایک زندہ ہوا اور اس کے ساتھ بد سلوکی کرے تو جہنم کا 1 دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو۔ حضرت رفاع بن ایاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، اب ایک والدہ کی وفات پر بند ہو گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہیں پر ان کے لیے دعا کرنے کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے میرے پروردگار، تو میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحمت و شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے۔ ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ 2 بہت آسان دعائیں جن کی تعلیم خود اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں دی ہے، ایک اس سے قبل والی اور دوسری یہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی اے میرے پروردگار، روز حساب تو میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، یعنی جس نے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا تو گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے 5 نمازوں کے بعد والدین کے لیے دعائے خیر کی تو گویا اس نے والدین کا شکر ادا کیا۔ اور آج کی دعا سے والدین کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو وہاں عرش کے سائے تلے ایک شخص کو دیکھا، اور اس کی حالت اتنی اچھی تھی کہ خود موسیٰ علیہ السلام کو اس آدمی پر رشک آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ، تیرا یہ بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ شخص 3 کام کرتا تھا۔ جو چیزیں میں نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، ان پر حسد نہیں کرتا تھا، والدین کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، چغل خوری نہیں کرتا تھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رزق اور عمر میں اضافہ کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے اور رزق میں اضافہ فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ایک حدیث
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ موت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے تدارک کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ماں باپ کے وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے اور پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ اور تمہارے والد کے درمیان دوستی تھی، میں نے چاہا کہ میں اسے نبھاؤں، اس لیے تم سے ملنے آیا ہوں۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہوں تو ان کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرمان برداری کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کرے، ان کے ذمہ کو قرضہ ہو تو اسے ادا کرے، شرعی حصص کے مطابق میراث کو تقسیم کرے، خود دینی تعلیم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے، ان کی طرف سے نفلی حج و عمرہ کرے، کہیں کنواں کھدوائے یا لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کرے، دینی کتابیں خرید کر وقف کرے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے یا دینی علم حاصل کرنے والے مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کرے، والدین کے قریبی رشتہ داروں اور تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، نفلی اعمال کر کے ان کے لیے ایثار ثواب کرے، اپنے علاقہ، ملک اور دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کے حالت اظہار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ ان کی خبر گیری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، میری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اقربا کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔